بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، یہ تھے بزرگ محترم مداح اہل بیت حکیم سید ہاشم رضا صاحب قبلہ، کہ جو اپنے بہترین منظومات سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اب محفل کے آخری مداح اہل بیت کو زحمت دینا، اور جیسا میں نے آپ سے معروضہ کیا، آخری مداح اہل بیت کے بعد حجت الاسلام مولانا امام حیدر صاحب زیدی قبلہ مخاطب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں، اور یہ معروضہ بانیان جشن کی جانب سے کہ کل کی غیر طرح محفل انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے شب شروع ہوگی، اور ایک سورہ فاتحہ کے لیے معروضہ ہے۔ جن مداح اہل بیت کو گزرے ہوئے عرصہ تو ہوا ہے، لیکن کل کی تاریخ اور جب یہاں جشن ہو رہا تھا اس وقت وہ اس دنیا سے ستارے ہیں۔ ہمارے شہر کے نامور شاعر بھی تھے، مصور بھی تھے، ان کے 4 مصرے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور معروضہ ہے اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ کے ان کی روح کو شاد فرما دیں۔ نظریں دم آخر ہے میری روح علی پر، لہذا فرمائیں نظریں دم آخر ہے میری روح علی پر، یوسف تو یہاں کوئی میرے پاس نہیں ہے۔ نظریں دم آخر ہے میری روح علی پر، یوسف تو یہاں کوئی میرے پاس نہیں ہے، وہاں انگلیاں کٹنا نہیں محسوس ہوا تھا، یا روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہے۔ وہاں انگلیاں کٹنا نہیں محسوس ہوا تھا، یا روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہے۔ میری مراد ہے شاعر ملت حضرت باخر امانت خانی صاحب قبلہ، ان 4 مصروں کے خالق تھے۔ ان کی روح کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اب جس مداح اہل بیت کو رحمت کلام دینی ہے، انہیں میں ان 2 بند پڑھ کے ان کا استقبال کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ روح توحید علی شان عبادت کی قسم، جان ایمان علی امر ولایت کی قسم، جوہر صبر علی جوش شجاعت کی قسم، خالق لفظ علی نہج بلاغت کی قسم، خالق لفظ علی نہج بلاغت کی قسم، بحر ذخار سے یوں گوہر یکتا نکلے، جب زباں اس کی کھلی علم کا دریا نکلے۔ پس پردہ ہو تو اللہ کا لہجہ ہے علی، سامنے آئے تو معبود کا چہرہ ہے علی، ذکر خالق ہو تو چڑھتا ہوا دریا ہے علی، ذکر خالق ہو تو چڑھتا ہوا دریا ہے علی، مدعی جس کی نبوت ہے وہ دعویٰ ہے علی۔ اس کے بیت ملاحظہ، مدعی جس کی نبوت ہے وہ دعویٰ ہے علی، حق پر رہنا ہے تو اقرار علی کرنا ہے، پھر خوشی آپ کی بے موت اگر مرنا ہے۔ حق پر رہنا ہے تو اقرار علی کرنا ہے، پھر خوشی آپ کی بے موت اگر مرنا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام سے معروضہ کر رہا ہوں ناشر ولایہ اہل بیت استاد سخن حضرت میر ابراہیم علی صاحب قبلہ حامی سے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے منظومات سے ہمیں نوازیں۔ مطلب کرتا ہوں، اندھیرا ایک دم ہوا جو غائب، ہر ایک کی حیران نظر ہوئی ہے۔ اندھیرا ایک دم ہوا جو غائب، ہر ایک کی حیران نظر ہوئی ہے، ظہور مولا علی کے باعث زمانے بھر میں سحر زمانے بھر میں ہے، سبحان اللہ، زمانے بھر کا سفر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اندھیرا ایک دم ہوا ہے غائب، اندھیرا ایک دم ہوا جو غائب، ہر ایک کی حیران نظر ہوئی ہے، ظہور مولا علی کے باعث زمانے بھر میں سحر ہوئی ہے۔ مرتبہ کرتا ہوں، علی کی الفت میں زندگانی اگر کسی کی بسر ہوئی ہے، علی کی الفت میں زندگانی اگر کسی کی بسر ہوئی ہے، قریب اس کے لیے ہی ہمدم مسافت بحر و بر ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ علی کی الفت میں زندگانی اگر کسی کی بسر ہوئی ہے، قریب اس کے لیے ہی ہمدم مسافت بحر و بر ہوئی ہے۔ عرض کرتا ہوں، نہیں نشاں آج اس کا کوئی گواہ تاریخ بھی ہے اس کی، نہیں نشاں آج اس کا کوئی گواہ تاریخ بھی ہے اس کی، فنا ہوئی قوم وہ جہاں میں علی سے جو بے خبر ہوئی ہے، فنا ہوئی قوم وہ جہاں میں علی سے جو بے خبر ہوئی ہے۔ شعر عرض کرتا ہوں، نجف تلک ہم سکون سے پہنچے حقیقتاً اس کے ہی سبب سے، نجف تلک ہم سکون سے پہنچے حقیقتاً اس کے ہی سبب سے، وہی تو سلمیٰ کی رہ گزر تھی ہماری جو راہ بر ہوئی ہے۔ نجف تلک ہم سکون سے پہنچے حقیقتاً اس کے ہی سبب، حقیقتاً اس کے ہی سبب سے، وہی تو سلمیٰ کی رہ گزر تھی ہماری جو راہ بر ہوئی ہے۔ نہیں ہے ان کا کوئی بھی پرساں، وہ رات دن رہتے ہیں پریشان، جنہوں نے مولا سے کی بغاوت انہی کی حالت دیگر ہوئی ہے۔ نہیں ہے ان کا کوئی بھی پرساں، وہ رات دن رہتے ہیں پریشان، جنہوں نے مولا سے کی بغاوت انہی کی حالت دیگر ہوئی ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ سبب اگر پوچھتے ہو اس کا تو اس کا ہم سے سنو خلاصہ، سبب اگر پوچھتے ہو اس کا تو اس کا ہم سے سنو خلاصہ، نہ تھا علی کا وسیلہ جس میں دعا وہی پہ اثر ہوئی ہے۔ سبب اگر پوچھتے ہو اس کا تو اس کا ہم سے سنو خلاصہ، نہ تھا علی کا وسیلہ جس میں دعا وہی بے اثر ہوئی ہے۔ ہمارے مولا کے ہی سبب سے خلاف حق مارے قوم سارے، ہمارے مولا کے ہی سبب سے خلاف حق مارے قوم سارے، زہ شرف دین حق کو حاصل ہمیشہ فتح و ظفر ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ ایک شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، رہائی طائر نے پائی اس سے، پڑی تھی ناد علی جو اس نے، رہائی طائر نے پائی اس سے، پڑھی تھی ناد علی جو اس نے، تبھی تو قید قفس سے اس کی اڑان بے بالوں پر ہوئی ہے۔ صرف خافیہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہائی طائر نے پائی اس سے، پڑی تھی ناد علی جو اس نے، تبھی تو قید قفس سے اس کی اڑان بے بالوں پر ہوئی ہے۔ رہائی طائر نے پائی اس سے، پڑی تھی ناد علی جو اس نے، تبھی تو قید قفس سے اس کی اڑان بے بالوں پر ہوئی ہے۔ رہا مخالف زمانہ سارا،
ملا نہ اس کو کہیں سہارا، جماعت دشمنان مولا جہاں رہی در بدر ہوئی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہا مخالف زمانہ سارا، ملا نہ اس کو کہیں سہارا، جماعت دشمنان مولا جہاں رہی در بدر ہوئی ہے۔ شعر عرض کرتا، بھروسہ دنیا پر ہم کریں کیا، ہے کفر و ایمان سے ربط اس کا۔ بھروسہ دنیا پہ ہم کریں کیا، ہے کفر و ایمان سے ربط اس کا، کبھی ادھر سے ادھر ہوئی ہے، کبھی ادھر سے ادھر ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ بھروسہ دنیا پر ہم کریں گے، ہے کفر و ایمان سے ربط اس کا، کبھی ادھر سے ادھر ہوئی ہے، کبھی ادھر سے ادھر ہوئی ہے۔ خدا کے دین مبین پر حملہ ہوا ہے جب اس کے دشمنوں کا، خدا کے دین مبین پر حملہ ہوا ہے جب اس کے دشمنوں کا، اسے بچانے ولا علی کی ہمیشہ سینہ سپر ہوئی ہے، اسے بچانے ولا علی کی ہمیشہ سینہ سپر ہوئی ہے۔ یہ کام بحر خیرت تھا مشکل، جو کھینچے دونوں میں خط فاصل۔ یہ کام بحر خیرت تھا مشکل، جو کھینچے دونوں میں خط فاصل، فقط یہ حب شہ نجف تھی جو حائل خیر و شر ہوئی ہے۔ واہ واہ۔ فقط یہ حب شہ نجف تھی جو حائل خیر و شر ہوئی ہے۔ شعر عرض کرتا ہوں، ملے دو اہل ولا کسی جا، تھا ان میں ہر ایک اجنبی سا، ملے دو اہل ولا کسی جا، تھا ان میں ہر ایک اجنبی سا، مگر ہوئی ان میں دوستی جب مثال شیر و شکر ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ ملے دو اہل ولا کسی جا، آپ ہی باندھ سکتے تھے خافیہ یہ۔ ملے تو اہل ولا کسی جا، تھا ان میں ہر ایک۔ واہ 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 واہ۔ یہ معنی کیا ہے آپ نے، یہ معنی 1500 سال سے ہی، یہ معنی 1500 سال سے ہی تسلسل اس کا ہے آج تک بھی، یہ معنی 1500 سال سے ہی سبحان اللہ تسلسل اس کا ہے آج تک بھی، علی کی مدح و ثنا برابر ہوئی مگر مختصر ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ معنی 1500 سال سے ہی، یہ معنی 1500 سال سے ہی تسلسل اس کا ہے آج تک بھی، علی کی مدح و ثنا برابر مگر ہوئی مختصر ہوئی ہے۔ مختصر کرتا ہوں، عداوت دین حق میں حامی مقابل شیر حق جب آئی، عداوت دین حق میں حامی مقابل شیر حق جب آئی، تمام وہ فوج کفر و بدعت رواں بسوئے سقر ہوئی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تمام وہ فوج کفر و بدعت رواں بسوئے سقر ہوئی۔ مولانا سید امام حیدر صاحب رضی قبلہ سے تشریف لائیں اور آپ کا مخاطب فرمائیں۔
مومنین کرام السلام علیکم. مسلسل آپ تشریف فرما ہیں اور یہ وقت تو نہیں ہے کچھ بیان کرنے کا، لیکن دو چار باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکر ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. یہاں پہ تمام مومنین اور بالخصوص شورائے کرام جو مداح اہل بیت ہیں، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس عید سعید اور مولائے کائنات کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین کی طرف سے ان کے وارث حقیقی آقا امام زمان حج اللہ فرح الشریف کی خدمت میں بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بغاوت کے ماحول میں اور اس دشمنی بھرے حالات میں یہ دن ہمارے لیے مبارک قرار دے انشاءاللہ. یقیناً جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں رسم و رواج ہے، چلو شرکت کرو چلے آؤ. یہ محفل ہو یا مجلس ہو، جب آپ فرش پہ آتے ہیں تو جنت میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جنت وہ مقام ہے جہاں گناہ نہیں ہوتا ہے. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں گناہ نہیں ہوتا ہے، اور انسان جتنی دیر یہاں بیٹھا ہوتا ہے گناہ سے دور ہوتا ہے، عبادتوں کا صلہ لیتا ہے. شورا کرام کے لیے کہہ دیں، چونکہ شورا کا احترام امام نے کیا ہے تو ہم غلام کو بھی ان کا احترام کرنا چاہیے کہ یہ جو محفل ہے، یہ مقاصدہ ہے، یہ شب میں ہوتا ہے، شب بیداری ہوتی ہے، یا یوں پلٹ کے کہہ دوں کہ یہ شب قدر ہے. شاید آپ اس کو ملاحظہ کر لیں، یہ محفل ہو یا شب بیداری ہو، جس شب میں اہل بیت کا تذکرہ ہو وہ بھی شب قدر ہے. فرق یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر فروع دین کی ہے، یہ شب قدر اصول دین کی ہے. خدا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو. عظمت آل محمد میں مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے. وقت تو نہیں ہے لیکن باتیں ہمیں کہنی ہے، چونکہ میں جا رہا تھا ایک پروگرام کے تحت آیا تھا تو ہم سے التماس کی نہیں آپ رکیے، دو چار جملے کہے گا، مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنا حق مزدوری ادا کر لوں چونکہ میں مولا کا مزدور ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی سنا ہے اور جتنا بھی آج تک آپ نے فضیلتیں سنی، آپ نے کچھ نہیں سنا. ابھی ہمارے بزرگ نے پڑھا کہ مختصری ہوئی ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں سنا ہے. اس لیے کہ آج کے زمانے میں جو حالات ہیں، شاید آپ اپنی زندگی کی مصروفیات کی بنا پر اتنی گہرائی اور اتنے گہرائی تک نہیں پہنچ رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں، لیکن جتنا، چونکہ ہمارا کام ہی ہے دنیا میں جانا، امام حسین کے صدقے میں مولا کی مزدوری کرنے، دنیا کی سب سے بلند جگہ ایڈمنٹن اور دنیا کی سب سے آخری جگہ نیچے ماجنگا تک کا سفر کیا ہے. اور اس سفر میں نے جو چیزیں حاصل کی ہیں، جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ آپ تک بتا دیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ سن لیجیے کہ بہت تیزی سے ہمارے درمیان میں یہ بات پھیلتی جا رہی ہے. اگرچہ حیدرآباد میں وہ بات ابھی نہیں، چونکہ حیدرآباد ہے، حیدر سے ہی آباد ہے، جب تک حیدر رہے گا حیدرآباد رہے گا. یہ بات الگ ہے، لیکن آپ دیکھیں تیزی سے یہ بات ہمارے درمیان میں آنے لگی ہے کہ مولانا جہاں بھی جاؤ مجلس پڑھنے کے لیے اب تو باقاعدہ وہ پیپر دیتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کراتے ہیں کہ اتنا پیسہ آپ کو دیں گے اور یہ پڑھنا ہے آپ کو. میں پیپر پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں، نہ میں تم سے پیسے لوں گا نہ اپنی مرضی سے پڑھوں گا. مولا مجھے دیتے ہیں، مولا کی مرضی سے پڑھیں گے. اس میں پہلی بات یہ تھی مولانا فضائل بہت ہو گئے، خیبر خندق بہت ہو گیا، اب کچھ کام کی بات کیجیے. تو میں پلٹ کے پوچھتا ہوں، کام کی بات آپ بتائیے، کرتا میں ہوں. کیا کام کی بات ہے ممبر سے؟
منبر غدیر کا ہے، مولا کے فضائل بیان ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ خیبر بہت ہو گئے، خندق بہت ہو گیا، مولانا یہ فضائل بہت ہو گئے، اب کچھ کام کی بات ہو، کوئی نماز کو نیزے پر بلند کر کے علی کے فضائل کو چھپا رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، کوئی روزے کا بہانہ لے رہا ہے، کوئی تقوی کا بہانہ لے رہا ہے، کوئی قوم کی بدقسمتیوں پہ رو رہا ہے، کوئی قوم کی بدحالیوں پہ رو رہا ہے۔ قوم کی بدحالی علی کے فضائل چھوڑنے سے تھوڑی جسے کہتے ہیں ختم ہو جائے گی، قوم کی بدحالی ختم ہوگی علی کو لینے سے اور علی کو حاصل کرنے سے۔ یہ مسائل دنیا میں بہت تیزی سے، اس سے ہم بہت جسے کہتے ہیں کہ نبرد آزما بھی ہیں اور ہمیں یہ بات اپنے حق تک پہنچانی ہے۔ تو میں نے سوچا بہت دن تک، اور کافی دنوں سے یہ بات پروپیگنڈے کے طور پر پھیل رہی ہے اور افسوس کی بات ہے، میں نے سوچا جب میں قم میں پڑھتا تھا، میں نے 11 سال قم میں مزدوری کیا ہے مولا کی اور حاصل کیا ہے، تو میں مراجع کرام کے پاس جو ہمارے بزرگ ہیں اور یقیناً امام کی غیبت میں ہمارے سرپرست ہیں بزرگ، ایسا نہیں آپ اگر مراجع کرام سے ملے تو محسوس کریں گے کہ ان کے دلوں میں معرفت کتنی ہے۔ تو میں آیت اللہ رشید نجیفی علیہ مقاموں کے نزدیک جاتا تھا، ہم کہتے تھے آقا یہ سنتے ہیں باتیں کس حد تک صحیح ہے، تو پہلے کہتے تھے اگر وہ بعمدن کہہ رہا ہے تو ملعون ہے، دین سے خارج ہے۔ توجہ فرمائیے، اور ایک جملہ وہ کہا کرتے تھے، وہ جملہ آپ کو سنائے دیتا ہوں، اپنے بچوں تک پہنچا دیجیے گا، جسے کہتے ہیں لوریاں دیتے ہوئے، کہ علی کی ولایت کے بغیر اسلام میں کسی انعام کا تصور نہیں ہے۔ عظمت آل محمد میں صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ کعبے میں بھی اگر آپ نماز پڑھیں علی کی ولایت کو چھوڑ کے کچھ نہیں ملے گا، کعبے میں بھی اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں علی کی ولایت کو چھوڑ کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ علی کی ولایت کے بغیر اسلام میں کسی انعام کا اعلان نہیں کرتا ہے۔ آپ محسوس کریں، پوری تاریخ کا پس منظر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بہت حوالے دیے، میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، اور ایک مکالمہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس مکالمے کو وہ لوگ پڑھیں کہ جو علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ مجلسیں پڑھ جائیں، پھر بھی یہ مکالمہ مولا کا ختم نہیں ہوگا۔ مولا کی مظلوم ولادہ فرمائیں، آخری ایام تھے مولا کے، شہادت کے ایام قریب تھے، صحابی کمیل ابن زیاد جو بڑے معتبر صحابی تھے مولا کائنات کے، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کمیل ابن زیاد، ہم ان سے کہتے رہے ہم سے پوچھ لو، ہم سے پوچھ لو، لیکن یہ لوگ ہمارے قریب نہیں آئے۔ جملہ بڑا سخت ہے اور اسے وہیں تک سمجھیے گا جہاں تک سمجھنا چاہیے۔ میں اپنے جملے کے مولا کی حدیث اور جملے کا ذمہ دار ہوں، کسی کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں، چونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ افواہیں بہت اڑتی ہیں اور الزامات بہت لگتے ہیں ذاکرین و مولانا پہ خاص کر۔ کہا کہ دیکھو تم محسوس کرو کہ مجھ جیسا شخص کہ جس نے براہ راست خدا سے علم لیا ہے، بھائی آپ محسوس کریں، جب اللہ نے ہمارے نور کو محمد کے نور سے جدا کیا تو اللہ نے براہ راست کہا علی تجھے کیا چاہیے، تو میں نے پلٹ کے کہا تھا تو خدا ہے جو چاہے دے دے۔ 3 بار اللہ نے مجھ سے سوال کیا کمیل تجھے کیا چاہیے، میں نے اللہ سے کہا تو خدا ہے، اگر میں نے مانگ لیا تو علی نہیں۔ میں جانتا تھا 3 بار اللہ نے 3 بار سوال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں نا فضیلتوں کے وہ انبار ہیں، فضیلتوں کی وہ دریا بہ رہا ہے کہ ہم دور ہیں اس سے۔ 3 بار خدا نے مجھ سے سوال کیا عالم کب، جب میرے نور کو محمد کے نور سے جدا کیا، علی تجھے کیا چاہیے، میں نے کہا تو خدا ہے جو چاہے دے دے۔ علی تجھے کیا چاہیے، تو خدا ہے جو چاہے دے دے۔ توجہ فرمائیں، لوگوں نے پلٹ کے کمیل ابن زیاد نے پوچھا آپ نے مانگا کیوں نہیں، خدا ہی مانگ لیتے۔ بھائی اس وقت تو اللہ دے رہا تھا، خدا ہی مانگ لیتے۔ کہ اللہ اعتبار کرتا تھا تبھی تو کہہ رہا تھا، اللہ اعتبار کرتا تھا تبھی تو کہہ رہا تھا۔ جب 3 بار اس نے پوچھا اور اس خدا نے دیکھا کہ ہماری اجازت دینے کے باوجود علی اپنے مقام پہ رہا، میں اپنے مقام پہ رہا، تو اللہ نے پلٹ کے کہا علی خدائی میری، کائنات تیری، سب کچھ تیرا ہے، صرف تو خدا نہیں ہے، صرف تو خالق نہیں ہے۔ جو اللہ سے براہ راست سب کچھ لے کر آئے، وہ کوفے کے منبر سے کہہ رہا ہے پوچھنا چاہو پوچھ لو، لے لو، حاصل کر لو، لیکن یہ اونٹ کے چرواہے
नर व मादा में फर्क न करने वाले, जहन के पस्त कोताह, फिक्र के रखने वाले, आपस में झगड़ा करने वाले, शैतान जिन पे सवार था, उन्होंने मौला से हासिल नहीं किया। तो मौला ने कुमैल इब्न ज़ियाद का हाथ पकड़ा और कहा, शायद मेरा यकीन है और अकीदा यही है कि मौला को क़यामत तक आने वाले हालात पता थे। मौला जानते थे कि ज़माने में आज़ादी मिलेगी, लोग हमारे फ़ज़ाइल पढ़ेंगे मिंबर से, तो कोई ये ना कह सके कि हमारे पास तो फजीलत है नहीं। भाई आप महसूस करें मैं कहां ले जा रहा हूं। लिहाजा मौला ने कुमैल इब्न ज़ियाद को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, तुम्हें अज़ल से अबद तक की बातें सुनाई देते हैं, लेकिन कुमैल इब्न ज़ियाद याद रखना कि जिस माशरे में हमारी मारिफत का फुक़दान हो जाए वहां अली की हुकूमत नहीं, माविया की हुकूमत है। बनी उमैया की हुकूमत की पहचान यह है कि हमारी मारिफत का फुक़दान होगा। है कि नहीं मारिफत का फुक़दान? कितना अली पे भरोसा करते हैं लोग। पकड़ने के बाद अज़ल से अबद तक इंशाअल्लाह, अगर मौला ने मजदूरी लिखी यहां पर तो सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि है क्या फजीलत। कुमैल इब्न ज़ियाद एक बहुत अच्छे खिताब करने वाले थे, सवाल बहुत अच्छा करते थे और उनके सवाल का जवाब सिर्फ अली ही दे सकते थे। इतने अजीब व गरीब सवाल करते थे। उस सवाल में एक सवाल ये किया था कि मौला ये बताइए कि आपकी निगाह में अपनी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? तो मौला ने पलट के कहा था, यूं तो हमारी हर फजीलत ऐसी है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन 4 फजीलतें अल्लाह ने ऐसी दी हैं मुझे जो न मुझसे पहले किसी को दिया था न मेरे बाद किसी को देगा। बस आखिरी जुमला इसका आज की तकरीर का कह रहा हूं, इंशाअल्लाह इस मौजू को फिर कभी पढ़ दूंगा। मुझसे पहले न किसी को दिया है ये 4 फजीलत, न मेरे बाद किसी को देगा। मौला के जुमले की बारीकी मुलाजा फरमाएं। कहा क्यों? कुमैल इब्न ज़ियाद, गौर करो मैं क्या कह रहा हूं। मुझसे पहले ना अल्लाह ने किसी को दिया था, न मेरे बाद किसी को देगा, जबकि वो कादिर है और दे सकता है। आए कहां बैठे हैं आप? जबकि वो कादिर है, दे सकता है, वो मोहताज नहीं है, वो मजबूर नहीं है, वो हर शय पे कादिर है, वो दे सकता है, लेकिन मेरे अलावा कयामत तक किसी को ये फजीलत न देगा। कुमैल इब्न ज़ियाद ने पूछा, मौला क्यों न देगा? अली की फजीलतों का अंदाजा लगाने वाले अगर एहसास से गुरूर न करो अली की वलायत पर, तो फिर अली की मोहब्बत का मजा क्या है? पलट के मेरे मौला ने कहा, इसलिए कि अल्लाह ये चाहता है जिस तरह मैं जात में वाहिद हूं, अली सिफात में वाहिद रहे। तो जो फरमा रहे हैं आप, अल्लाह का ये मंशा है, अल्लाह की ये मर्जी है। अल्लाह अकबर। जिस तरह मैं जात में वाहिद हूं, मैं खुदा, अली सिफात में वाहिद रहे। इससे पहले न किसी को दिया था न इसके बाद किसी को देगा। पहली फजीलत का अल्लाह का एहतिमाम के साथ, जुमले मुलाजा फरमा लीजिए, एहतिमाम के साथ खाने काबा में हमें उतारना। इससे पहले न इस एहतिमाम से किसी को उतारा था, न इसके बाद किसी को उतारेगा। ये फजीलतों का एक्सप्लेन किसी मौके पर करूंगा। दूसरी फजीलत, शबे हिजरत रसूल के बिस्तर पे सो के अल्लाह की मर्जी का खरीद लेना। इससे पहले न किसी ने खरीदा था, न इसके बाद कोई खरीदेगा। इसलिए कि अल्लाह एक, मर्जी एक, लेने वाला एक। न दूसरा खुदा बनेगा न दूसरी मर्जी बनेगी। गदीर के चौराहे पर जिस शान से मेरी विलायत का खुदा ने एहतमाम किया है, इससे पहले न किसी वली के लिए एहतमाम हुआ था, न इसके बाद किसी के लिए एहतमाम होगा। फिर मुस्कुरा के कहा, चौथी फजीलत तो ऐसी है जो इख्तियारी फजीलत होती है, जिसे निस्बी फजीलत कहते हैं। हसबी फजीलत इख्तियारी नहीं होती है, नस्बी फजीलत इख्तियारी होती है। हसबी से मुराद ये है आप किसी भी घर में पैदा हो जाएं, आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, लेकिन जब निस्बत करने जाते हैं तो आपको इख्तियार होता है। अल्लाह ने इस मसले में भी मुझे वाहिद रखा है। मुझ जैसी ज़हरा जैसी बीवी न मुझसे पहले किसी को दिया था, न मेरे बाद किसी को देगा। न मुझसे
سے پہلے کسی کو عطا ہوئی ہے نہ میرے بعد ہوگی، جس سے کہ اللہ صفات میں واحد رکھنا چاہتا ہے، اور وہ فضیلتیں بیان کی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ انسان کو چاہیے آپ مطالعے کریں، کتابوں میں جائیں عزیز۔ آج کے دور کے حالات، خود مولائے کائنات نے اس وقت کمیل ابن زیاد نے سوال، جب حالات آپ کو پتا ہے، آپ صاحب علم ہیں، حیدرآباد میں کتاب پڑھنے کا بھی شوق ہے بنسبت دوسرے شہروں کے، یہاں ابھی بھی کتابیں اردو میں چھپتی ہیں اور باقاعدہ بک جاتی ہیں، دوسرے یہاں تو فری میں دیے تو نہیں پڑھتے، فری میں دیجئے تب بھی نہیں پڑھیں گے۔ توجہ فرمائیں، کمیل ابن زیاد نے کہا مولا ہمیں بڑا رنج ہوتا ہے، اس وقت جب لوگ مسجدوں میں آتے تھے نماز پڑھتے تھے علی کو سلام نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جو یہ کہتے ہیں فضائل مت پڑھو، ان سے میں پوچھتا ہوں کیا یہ مظلومی کا دور آج بیان کرنے کا نہیں ہے؟ تو ایک بار کمیل ابن زیاد نے بڑا عجیب سوال کیا تھا، مولا جو حالات میں دیکھ رہا ہوں آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، کیا اس سے بھی زیادہ آپ کو کبھی تکلیف ہوگی، غم پہنچے گا؟ روایت پڑھنے کے بعد آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، علامہ کاظم قزوین عراقی، خدا غریق رحمت کرے، بھی ان کا انتقال ہوا 5 سے 7 سال پہلے، 4 جب معصومین پر وہ کتابیں لکھ گیا ہے وہ شخص کہ لکھتے لکھتے ان کی انگلی گھس گئی تھی، انگلی کپڑے لپیٹتے تھے اور انگلی میں وہ لکھتے تھے، ہر کے لیے موسوعہ لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے موسوعہ لکھا، جتنے بھی اقوال ہیں جتنے بھی خطبے ہیں اس میں سمیٹا، مولائے کائنات کے لیے کتاب لکھی الامام علی، 17 جلدوں میں کتاب ہے یہ، اور پڑھنے والا پڑھ لے اگر خدا کی قسم ایک بار تو پھر وہ کہے گا کہ بھائی دیوان دنیا میں کچھ نہیں ہے سوائے علی کے، وہ ہر وقت علی علی کرتا ہی رہے گا اور مر جائے گا، اتنے فضائل لکھے۔ اس میں یہ بات موجود ہے، کمیل ابن زیاد نے کہا مولا کیا اس سے بھی برا وقت آپ پہ پڑے گا، آپ کو رنج ہوگا؟ مولا نے سانس لے کر کہا ہاں پڑے گا، وقت پڑے گا۔ کہا کیوں مولا، کیسے پڑے گا؟ کہا کمیل ابن زیاد جو ہمیں سلام نہیں کرتے ان سے ہمیں توقع سلام بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، آپ توجہ فرمائیں، منافق سے علی کو توقع سلام نہیں ہے، یہ دشمن ہیں، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ان سے ہم توقع نہیں رکھتے کہ ہم سے محبت کریں گے، لیکن ایک دور آئے گا کہ لوگ زبانوں سے تو میرا کلمہ پڑھیں گے لیکن میری فضیلت حلق میں اٹک جائے گی، اس وقت ہمیں وہ تکلیف ہوگی جو ابھی نہیں ہو رہی، کیونکہ اپنوں سے توقع فضیلت کی ہوتی ہے۔ کمیل ابن زیاد، شورائے کرام موجود ہیں، قابل احترام شورا ہیں، قابل احترام شورا، میں انہیں سلام کرتا ہوں، خطیب کا مرتبہ شورا سے کم ہے، شاعر کو پہلے بٹھالا ہے اہل محمد نے ممبر پہ، خطیب کو بعد میں بٹھالا ہے، میں شورا کا بڑا احترام کرتا ہوں، عطا ہے، شاعری بھی عطا ہے اور خطابت بھی عطا ہے، عطا اسی کی طرف سے ہے کہ جس نے سلونی کے ممبر سے کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر خطبہ میں علی بیان نہ کرتا تو دنیا گونگی رہ جاتی، دنیا کو نہ فصاحت آتی نہ فصاحت آتی، جیتے رہیے۔ یہ قصیدہ خوانی، یہ شعر پڑھنا، یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے عزیزو، ایسی عبادت کہ جس میں آل محمد شریک ہے، ایسی عبادت کہ جس میں اللہ شریک ہے، اللہ بھی علی کے قصیدے سن رہا ہے، آپ توجہ کریں، ہے نا؟ کہ کمیل ابن زیاد آخر دور میں شیعوں میں ناصبی پیدا ہوں گے، مولا شیعہ بھی اور ناصبی بھی، کہاں؟ شیعوں میں ناصبی، مولا شیعہ اور ناصبی، ناصبی سے مراد جو بچے ہیں ان کو بتا دیں، آل محمد کو برا بلا کہنے والا ہمارے مذہب کے لحاظ سے نجس ہے، ذاکر نائک نجس ہے، اسرار احمد نجس ہے، نجس، اس کے ہاتھ کا کھانا حرام ہے، وہ ناصبی ہے، جو آل محمد کے اوپر کمنٹس کرے نجس، جو آل محمد کے خلاف زبان کھولے نجس،
کافر سے زیادہ نجس ہے. کافر سے زیادہ نہیں. جیتے رہیے حیدری. یا علی. کافر کی خطا معاف ہے. اب آپ سن لیجیے, دلیل میں دے دیتا ہوں. کافر ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اس کی توبہ قبول ہے, واپس آ سکتا ہے. لیکن اگر مرتد ہو گیا, جو آل محمد کے اوپر تبصرہ کر دے مرتد, جو آل محمد کی توہین کر دے مرتد, اور مرتد کی سزا قتل ہے, معافی نہیں. توجہ فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مرتد سزا قتل. شیعوں میں ناصبی پیدا ہوں. مولا شیعہ اور ناصبی کہاں؟ زبان سے تو شیعہ ہوگا, بڑا تقوی تقوی چلائے گا, ایسے چلائے گا جو اسلام کا ہمدرد یہی ہے, یہ شیعہ ہوگا. تو ناصبی کیسے ہوگا؟ کہ ناصبی سے مراد یہ ہے کہ کھلی فضا ہو, تقیہ کا دور نہ ہو, توجہ فرمائیں, حالات سازگار ہوں, کوئی روک ٹوک نہ ہو, زبان سمجھنے والے لوگ ہوں, سننے والے لوگ ہوں, اور ذاکر منبر پہ ہو جو جان بوجھ کر میری فضیلت کو چھپائے. وہ دوسروں کی نگاہ میں تو خطیب ہوگا, علی کی نگاہ میں ناصبی ہوگا. جان بوجھ کر کتمان فضائل کرے. کتمان عربی کا لفظ, اس کے معنی ہوتے ہیں آپ نے ہاتھ میں چیزیں چھپا لیا, دیکھا چھپا لی ہوں, کیا ایسا نہیں پتا کیا ہے ہاتھ میں رکھے ہوئے, نہیں پتا کیا ہے, اسے کہتے ہیں کتمان. کتمان کا لفظ مولا نے کہا کتمان فضائل کرے, وہ ناصبی ہے. چھٹے امام نے کہا جو شخص کتمان فضائل کرے وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے, اور یہ وہ ایسا گناہ ہے جس کی خدا معافی نہیں دے گا. آج کے دور میں اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے فضائل نہ پڑھے, ولی کی نگاہ میں ناصبی ہے, تو مولا کی نگاہ میں ناصبی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یقیناً اصلاح نفس کے پہلو ہم بھی رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ قوم متقی پرہیزگار, ہم چاہتے ہیں آپ نمازیں پڑھیے, لیکن خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھی ہے. مسجدوں میں اب گھاس نہیں اگی ہے, مصلے لگے ہوئے ہیں, تعداد بڑھی ہے نماز پڑھنے والوں کی. تب نماز کے بجائے دوسرے طرف پہلو کو لے آئیے. حسد کا بازار گرم ہے, اتہام اور الزام کے بازار گرم ہے, غیبت کا بازار گرم ہے, افواہوں کا بازار گرم. جس کو دیکھیے افواہ اڑا رہے ہیں. اور یاد رکھیے, اب تک باہر کا اسرار احمد بھی تھا, اب اندر بھی اسرار احمد ہے, اس سے خطرناک لوگ موجود ہیں. وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے, وہ تو پکڑ میں آ رہی ہے. اندر بھی موجود ہیں کچھ ایسے لوگ کہ بہت تیزی سے. میں بھی گیا تھا, مولا نے مجھے شرف بخشا کربلا اور نجف کی زیارت کو. میں ابھی 1 مہینے پہلے آیا ہوں سب زیارتیں کر کے. میں آیت اللہ سستانی سے ملا مخصوص, چونکہ میں فارسی آتی ہوں, فارسی میں گفتگو کرتے. سب لوگ تھے, بہت سارے احباب موجود تھے. میں نے ان سے فارسی میں 2-3 سوال کیا. وہ ایک کچھ پرسنل ہمارے سوال تھے. ہم نے پوچھا ہندوستان کے مومنین کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ ان کے جملے سنیے, مرجع ہوتا ہے, وہ عام آدمی نہیں ہوتا. ایک جملے میں تاریخ سمیٹ لیتا ہے, ایک جملے میں تاریخ سمیٹ لیتا ہے. آیت اللہ سستانی کا ہمارے اور آپ کے لیے 2 جملے انہوں نے کہے. کہا تم خطیب ہو؟ ہم نے کہا جی میں مجلسیں پڑھتا ہوں. کہا اچھا. چونکہ میں لباس میں تھا, موجود تھا, تو انہوں نے کہا 2 کام کرو, جا کے ہندوستان کے عوام سے کہو کہ تقوی اختیار کریں. تقوی جو ہندوستان میں بہت سخت ہے. دوسرے, ذاکرین کو یہ پیغام دو, مومنین کو یہ پیغام دو کہ مطالعہ کر کے, مجلسیں سن کے, مجلسیں پڑھ کے اپنے دل کو آل محمد کی معرفت سے منور کریں. آپ دیکھیے, نہیں آپ
توجہ فرمائیں آقا سستانی کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب انہیں پوری اطلاع ہے کہ ہندوستان کے شیعہ خطرے میں ہیں, معرفت خطرے میں ہے. کیوں؟ یہ میں براہ راست کہتا ہوں, جیسا ہمارا عقیدہ ہے, نہ ایرانیوں کا ہے, نہ عراقیوں کا ہے, نہ لبنانیوں کا ہے, نہ کسی کا نہیں ہے جیسا ہمارا ہے. اگر ایران کے حوزے میں کوئی پڑھنے کے بعد اچھا عقیدہ رکھے تو کمال نہیں ہے, چونکہ ماحول ایسا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, اگر نجف میں کوئی پڑھے اور پڑھنے کے بعد عوام اچھے عقیدے رکھے تو علماء کا سایہ ہے, مراجع کرام کا سایہ ہے. ہندوستان کے فساد شدہ ملک میں جہاں پر گناہوں کے سارے اسباب فراہم ہیں, اگر کوئی دل میں آل محمد کی معرفت رکھے تو جہاد ہے اور کمال ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا آپ کچھ لوگ لگے ہیں, آپ دشمن جرات اس وقت نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ حالات نہیں دیکھتا. ذاکر نائک کی جرات دلی میں 2 لاکھ مجمع کے سامنے, چاہے کیو ٹی وی پر اسرار احمد کی جرات, یہ ہمارے اندر کے اختلاف کی سزا ہے. وہ دیکھ رہے شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں, بات میں جھگڑے کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. آپ کیوں بانٹ رہے ہیں بھائی؟ علی کی ولایت پہ بانٹیے, جو علی والا ہے وہ مومن ہے, جو علی والا نہیں ہے وہ منافق ہے. علی کی ولایت کو ملاک بنائیے, آپسی رنجشوں کو ختم کیجیے, للہ ختم کیجیے, دشمن کو پہچانیے, اندر کے دشمن کو, علماء کی عزت کیجیے. ہمیشہ دشمن کی کوشش یہ رہی ہے کہ اس قوم کو سرچشمہ علم سے دور رکھا جائے. لہذا کبھی تقلید کی مخالفت, کبھی علماء کی مخالفت, کبھی مراجع کرام کی مخالفت. یہ مخالفت دشمن کو کامیاب بناتی, اگرچہ ہمارے جذبات کے فیصلے ہوں, اگرچہ ہمارے ایسے فیصلے. آپ نے مراجع کرام کو دیکھا نہیں ہے, ان مرجع نے اپنے خون کی ندیاں بہا کر اس اسلام کو بچایا ہے. آپ اس ہندوستان میں شہید ثالث کی مثال لے لیجئے, آپ اس ہندوستان میں شہید رابع کی مثال لے لیجئے, آپ اس ہندوستان میں صاحب ابقات الانوار کی مثال لے لیجئے, آپ علامہ ہلی کی مثال لیجئے. 2000 دلیلیں مولا علی کی ولایت پہ لکھا ہے, جو تقیہ کا سخت ترین دور تھا علامہ ہلی کے زمانے میں. اگر محسوس کرتے تو قتل کر دیتے. مراجع کرام یہ محسوس کر رہے تھے کہ جو ہمارے دل میں وہ لکھ دیں. آج جو قم کے اندر پڑھنے کے بعد کتاب مولوی بنتے ہیں, حجت الاسلام بنتے ہیں, اس کتاب کا نام ہے لما. 2 مرجع شہید کیا گیا. آپ دیکھیے, امام کی تائید تھی, اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے توضیح المسائل لکھا ہے, اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر اہل بیت کے فضائل لکھے ہیں, اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر. صبح پھانسی ہونی تھی, دعا کی, امام سے توسل کیا, مولا میرے دل میں جو آپ کی طرف سے عطا ہے اسے لکھنا چاہتا ہوں, 2 دن کے لیے میری موت کو ٹال دے. امام نے کہا جا 2 دن کے لیے تیری سزا ٹل جائے گی. 2 دن میں انگلیاں کاٹ کاٹ کے دیوار پہ لکھ کے چلے گئے, شہید اول. اس کے بعد اسی زندان میں شہید ثانی آئے, انہوں نے کہا اسے اتارنا ہے. کاغذ قلم کا اہتمام, اتارا. اتارنے کے بعد آج وہ کتاب کی شکل میں. آپ کہتے ہیں مرجع نے کچھ کیا ہی نہیں, آپ کہتے ہیں علماء نے کچھ کیا ہی نہیں. آیت اللہ مرشی نجفی علی اللہ مقاموں نے, آپ یقین کریں سوکھی روٹیاں کھاتا تھا وہ شخص, جتنا پیسہ آیا ساری کتابیں. آج مدرک اگر آپ کو چاہیے تو آپ مرشی نجفی کی جا کے لائبریری میں لے لیجیے. انہوں نے مکان نہیں بنایا, انہوں نے حویلیاں نہیں بنائی. اور آج کا مرجع آیت اللہ سستانی کے پاس ٹورنٹو سے ایک مسئلہ آیا تھا, ایک منحرف انسان تھا جس نے آ کے سستانی صاحب سے کہا تھا آپ کو کیا, آپ لوگوں کے پاس تو خمس بھرا ہوا ہے, کھاتے ہیں, آپ کو کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دین کی تبلیغ کر اور یہ چھوڑ دے نوکری کرنا ذرا دین کے خلاف ہے. اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے. کہا چھوڑ دے, آدھا پیسہ تجھے تاحیات دوں گا, تو اچھا رائٹر ہے, پڑھا لکھا ہے, کام کرو. اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے. اس پر اس نے کہا کہ آپ لوگوں کیا, بدتمیز تھا وہ, آپ لوگوں کیا, آپ کے پاس خمس ہے اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں. تو آغا نے یہ قبا ہے نا, اس کے نیچے کرتا پہنو تو قبا اتاری کا, دیکھ میری کونیوں پہ 4 پیون لگا ہوا ہے. تو سمجھتا میں بیت المال استعمال کرتا ہوں اپنے لیے, جس دن استعمال کر لوں گا مرجعیت ہماری جو یہ ملا ہے نا, عطا ہے بھائی, ان کو بھی عطا ہے امام کی طرف سے. مرجعیت ایک عطا ہے اللہ کی طرف سے, آسان نہیں ہے مرجع ہونا, 1 لاکھ میں 1 ہوتا ہے, وہ بھی عطا ہے. امام جس کو چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں. لہذا مرجعیت کا احترام کیجئے, ورنہ گھوڑا اگر بغیر نکیل ہوتا, ہاتھی اگر بغیر لگام ہوتی ہے تو نہ جانے کتنی دکانوں کو برباد کرتی اور کچل دیتی. لگام ضروری ہے. یہ احسان ہے امام کا کہ غیبت میں جانے سے پہلے ہمارے لیے انتظام کر گئے, ورنہ اس دین کا کیا حشر ہوتا. دوسرے اندر کے دشمن کو پہچانیے, حوزے کے احترام کیجئے. یہ جو مدرسے ہیں نا اس کا احترام کیجئے. اس مدرسے میں جو بچے پل رہے ہیں یہ مستقبل کی ضمانت ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی مولوی بلا وجہ خراب نہیں ہوتا, مولوی خراب کیا جاتا ہے, خراب ہوتا نہیں.
اگر کوئی 4-5 سال قال الصادق قال الباقر کہہ لیتا تو اس میں اثر ہو جاتا ہے کہ وہ دین کے خلاف نہیں بولے گا. اب حوزہ ہے, حوزے سے مثال کے طور پر دین پھیل رہا ہے. میں مدرسے سے دین, ہم نے مدرسے پڑھا, جو ایسا بھی کوئی بھی مولانا ایسا ہے جو دکھا دے کہ مدرسے میں نہ پڑھا ہو, مدرسے میں ہی پڑھا ہے, حوزے سے ہی وہ اٹھ کر آیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ حوزے کے پیرل میں کلاس چلانے لگے. اب وہ کلاس میں کون پڑھا رہا ہے, اب دو نہ جانے کون کون اتو کہہ رہے, جن کو کوئی الف آ رہا نہ بے آ رہا ہے. کیا پڑھا رہے ہیں؟ بند کمرے میں پڑھا رہے ہیں. حیدرآباد میں بھی یہ آرگنائزیشن بہت تیزی سے ایکٹیو ہو رہی ہے, بند کمرے میں پڑھا رہے ہیں. بمبئی میں میں نے بچوں کو پڑھا, کیا پڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علی مت کہو, 11 امام کا زمانہ ختم ہو گیا, امام زمانہ کو پکارو. دشمن کی تیسری سازش دیکھیے, اب اماموں کے امام سے لڑا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ہم نے پلٹ کے کہا ہم یا علی بھی کہیں گے یا امام زمانہ بھی کہیں گے. ہمارے پاس تو سارے علی ہیں, جس کو بھی بلا لیں. کہنے لگے ان کا زمانہ ختم ہو گیا. ہم نے اگر اماموں کا زمانہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ کا بھی زمانہ ختم ہو گیا. تو کیوں کہتے ہو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے, کہو تھے. تو ان کے یہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے, آل محمد کے لیے موت کا تصور نہیں ہے. اللہ نے اپنی امانت بنا کے, نعمت بنا کے ہمارے درمیان میں بھیجا تھا. جب دیکھا کہ یہ قوم اس امانت کو نہیں مان رہی تو اٹھا لیا. وہ ادھر کی چیز تھی ادھر چلے گئے, وہ ادھر کی چیز ہی نہیں تھی. تو جو فرما رہے ہیں, لہذا ان کلاسوں سے بہت ہوشیار ہوئی ہے. جوانوں کو بہت تیزی سے منحرف کر رہے ہیں, آزاداری سے منحرف کر رہے ہیں. گریہ مت کرو, مجھ سے خود کہا گیا. میں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے موقع پر 27 منٹ مصائب پڑھا. بمبئی میں ایک شخص کہتا مولانا آپ نے 27 منٹ قوم کا برباد کر دیا. ہم نے کہا کیوں؟ میرا تو دماغ خراب ہو گیا. ہم نے کون ہے کیا ہے بھائی؟ ہم نے کہا تم شیعہ ہو؟ ہاں میں شیعہ ہوں. آپ نے مصائب پڑھ کے 27 منٹ, مصائب پڑھنے سے رونے سے قوم کا کچھ ہوتا ہے؟ حدیث بیان کیجیے, دیکھیے آپشن دیکھیے, حدیث سے امام خوش ہوتے ہیں. ہم نے کہا رونے پر پوری بحال الانوار بھری ہوئی ہے. امام زمانہ زیارت نائیہ میں رو رہے ہیں. رونا رسول کی سیرت ہے. امام حسین وہ ذات ہے کہ کربلا سے پہلے گریہ کیا گیا ہے. رسول رو ہی اسی لیے کہ سیرت بن جائے. رسول نے گریہ ہی اسی لیے کیا کہ سیرت رسالت بن جائے. اور اس کے بعد اگر آپ پوچھے تو ایسے لپو چپو باتیں کریں گے, ایسے آپ کو بیوقوف بنائیں گے. ان سے اچھا کوئی ہمدردی نہیں ہے شیعت کا. لیکن ہوشیار رہیے, ہوشیار رہیے. عزیزان محترم, اندر سے بڑی سیاست ہے. اپنے بچوں کو محفلوں میں لائیے. صبح کلاس ہے تو صبح اسکول ہے. ارے اسکول کیا ہے, باب العلم عطا کریں گے تو ملے گا. کتاب پڑھنے سے تھوڑی کوئی عالم ہوتا ہے. کتاب رٹنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا, عطا ہوتی ہے. نور ہے, وہ صاحب نور جس کے دل میں ڈال دے وہی پاتا ہے. محفلوں میں بچوں کو لائیے, بٹھا لیے, تاکہ وہ شعر سمجھیں شعرا کا, محسوس کریں, انہیں محسوس ہوں. مجلسوں میں لائیے بچوں کو, بچوں کو دور نہ کیجیے. بٹھا لیے اپنی آغوش میں. نہیں لائیں گے تو آپ ذمہ دار ہیں. جو امانت ہمارے آباء و اجداد نے, بالخصوص سادات نے, جن کے خون کا گارا بنایا گیا ہے, یہ مذہب تشیع امانت کے طور پہ ہمیں ملا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ نسلوں کو اسی طرح پہنچا دیں جس طرح سے سابق میں ہمیں پہنچایا گیا. اگر نہیں پہنچائیں گے تو ہم خیانت کار ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. یہ میری گزارش ہے عزیزان محترم. حیدرآباد پہ ہمیں فخر ہے. حیدرآباد ایک ایسی جگہ جو مولائیوں کی جگہ ہے. حیدرآباد کے جو بھی ملتے ہیں بڑے خوش عقیدہ ہیں. اس حالات میں جہاں پر ہے عجیب و غریب سچویشن میں ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس روزی کمانے کے لیے سوائے گناہ کے راستے کچھ بچتا نہیں ہے. جہاں پیسہ ہونے کے بعد ہم گناہ کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا جہاد ہے سب سے بڑا, اور اسی لیے اللہ عطا کرتا جا رہا ہے. جب تک علی علی کرتے رہو گے عزت دار رہو گے, جس دن چھوڑ دو گے ذلیل ہو جاؤ گے. آپ حضرات کا وقت لیا, معذرت چاہتا ہوں. جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس پہ غور کریں, فکر کریں, اور خدا نخواستہ کوئی افواہ نہ پھیلائیں بھائی بلا وجہ کے لیے. کیونکہ یہ منافقین جو ہے نا ہمارے بس میں, یہ بلا وجہ کی افواہ پھیلاتے ہیں. علمدار صاحب پریشان ہو جاتے ہیں. مولانا کے پاس فلاں آیا, ارے میں پہچانتا ہی نہیں 4-5 آدمی کے علاوہ حیدرآباد میں.
4-5 لوگوں کے علاوہ میں حیدرآباد میں پہچانتا ہی نہیں کہ کون آیا کون گیا. کیوں سرکار؟ اب کوئی آئے مل کے چلا وہ افواہیں اڑانے لگتے ہیں لوگ. کیوں؟ دشمن کی سازش ہے کہ اچھے خطیب اچھے ذاکرین کو بدنام کر دو تاکہ عوام ان سے فائدہ حاصل نہ کرنے پائے. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ بالخصوص انڈر گراؤنڈ کلاس کی سازشوں کو پہچانیے اور اسے بند کرائیے علم دین عالم دین سے. یہ شیعہ مذہب کا شیوا رہا ہے. توجہ بس میری یہ گزارش تھی. ہم اس محفل میں اس مناسبت کے موقع پر شکر گزار ہیں ان افراد کے جنہوں نے ہمیں دعوت دی، خصوصاً ہمارے فاہم جعفری صاحب اور ہمارے اصغر صاحب جنہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، علمدار صاحب اور دیگران برادران، اور جس کی طرف سے جلسہ ہے ان تمام ممبران کو میں شکر گزار ہوں، اور آپ تمام شعراء کا، بزرگان کا، جب مجھ جیسے کم پڑھے لکھے انسان کی بات کو سنا ہے. اور انشاءاللہ میں یہی امید کرتا ہوں آپ سے اور مولا سے دعا کرتا ہوں ہماری باتوں پر غور کریں گے اور غور کرنے کے بعد عملی میدان میں آئیں. اپنی ضروریات زندگی کو یہ نہ سمجھیں سب سے بڑی ضرورت غیبت امام میں ہمیں اپنی ولایت کا بچانا ہے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور خداوند عالم وہ اعلان آپ کر سکتے. رمضان مبارک میں دعوت نامہ دیا ہے 5 مجلسوں کا. ہم نے کہا عنوان رکھا ہے میں نے فضائل علی بزبان علی. اب تک آپ نے بزبان مولانا سنتے تھے، اب زبان علی سنیے کہ علی نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے. 2-4 ہم نے جملے کہیں انشاءاللہ. اس موقع پر اگر اللہ نے زندگی دی، زندہ رہے تو ضرور آئیں گے اور آپ حضرات کی خدمت کریں گے. آپ ہمارے بزرگوار ہیں، ہم خادم ہیں آپ کے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہتر دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے کمیوں کو متوجہ کرا دے. اگر کسی شیعہ کا بچہ شمر بنتا ہے میرا کوئی گھاٹا نہیں، گھاٹا اسی کا ہے، قبر میں وہی مارا جائے گا. ہمارا کام ہے ایک مزدور ہونے کی حیثیت سے کہ ہم آپ کو بتا دیں. انشاءاللہ اس پر دھیان دیں اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی حیدرآباد میں نہ ہونے دیں. یہاں کے بزرگ علماء موجود ہیں، یہاں پہ بزرگ خطبہ موجود ہیں، اختر زدی صاحب قبلہ موجود ہیں اور دوسرے موجود ہیں. ان سے آپ سہارے سے ان سے مشورہ کر کے اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں. ان کے علماء جو یہاں پر ان کے سہارے سے آپ چلیں. انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی مدد کرے گا اور آپ کامیاب ہوں گے. پروردگار سے دعا خداوند عالم کہ شب میں جو بیٹھ کے ہم نے دن بھر کی مزدوری کر کے نوکری کر کے یہ تھکا ہوا مجمع آیا، اس نے پروردگار تیرے علی کے قصیدے پڑھے. پروردگار اس مجمع پر اپنی رحمت نازل فرما. ہمارے دل کو مولائے کائنات اور ان کی اولاد کی محبت سے مالا مال فرما. زندہ رہیں تو علی اور اولاد علی کی محبت میں، موت آئے تو علی اور اولاد علی کی محبت. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ. شورائے کرام یہاں پر موجود ہیں، بڑے احترام ہے تیری نگاہ میں پروردگار. شورا، ذاکرین، جوان جو بھی یہاں پر ہیں، انجمنیں جو پروگرام کرتی پروردگارہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. ہماری زبان کھلے تو آل محمد کے دفاع میں. پروردگارہ حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما. ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نابود فرما. دشمنان تشیع کو نابود فرما. دشمنان عزاداری کو نابود فرما. ماتمداران مظلوم کربلا، علی کے فضائل سننے اور پڑھنے والے یہ شیعہ پروردگار جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. ہماری محفلوں کو آباد فرما. ہمارے درسگاہوں کو آباد فرما. علماء اعلام مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ. دشمنوں نے چاروں طرف سے ہمارے مذہب پہ حملہ کیا. ہمارا وارث پردے گئے، فرزند فاطمہ یوسف زہرا، آقا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. 3 بار مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی. چین دنیا میں ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت